अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान के मारूफ होटल मैरियट होटल की इंतजामिया ने 1983 में उठाकर बाहर फेंक दिया था। इस वाक़े की जो तफसीलात हैं वो पाकिस्तान के मारूफ जो बिजनेस टाइकून है सदरुद्दीन हाशवानी साहब, उन्होंने अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल जो किताब लिखी है जिसका नाम ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स है, यानी कि सच हमेशा गालिब आ जाता है। इसके अंदर उन्होंने अपनी यादाश्तों को रकम किया है। तो इन्हीं यादाश्तों में उन्होंने 1983 के इस वाक़े को भी जो है बयान किया है, इसकी वजूहात बताई हैं कि ये कैसे हुआ था, और आगे जाकर उन्होंने इस वाक़े के बयान करने के बाद आगे जाकर उन्होंने इसके जो नताइज उन्होंने भुगते थे उससे मुतल्लिक भी बताया है। ये वाक़या चूँकि 1983 में पेश आया था, उस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब की वो हैसियत नहीं थी जो बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद उनको मिली थी, उसके बाद हुकूमतों में आने के बाद मिली थी। और उन हुकूमतों के दौरान सदरुद्दीन हाशवानी साहब ने जो होटल किंग है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जरदारी साहब ने 1983 के इस वाक़े को जहन में रखते हुए इसकी जो खलिश है उसको ना भुलाते हुए इस तलखी के नतीजे में उनके साथ जो थे क्या रवैया अपनाया था और किस तरीके से उन्हें अपनी जो जान बचाने के लिए फौज की हाई कमान तक की जो थी वो मदद लेना पड़ी थी। ये सारे वाक़यात उन्होंने अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल इस जो किताब है इसके अंदर इन सबको रकम किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम महदूद रहेंगे इसी वाक़े के ऊपर कि आसिफ अली जरदारी साहब को मैरियट होटल कराची से बाहर क्यों फेंकवा दिया गया था, उन्होंने होटल के अंदर ऐसा क्या किया था, और इस वाक़े के फौरी बाद उनके जो वालिद साहब थे हाकिम अली जरदारी साहब, उन्होंने सदरुद्दीन हाशवानी साहब जो थे उनके साथ फ़ोन के ऊपर क्या बातचीत की थी। ये सारी जो चीज़ें हैं सदरुद्दीन हाशवानी साहब ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 123 और सफ़ा नंबर 124 के ऊपर इन वाक़यात का जिक्र किया हुआ है। तो उन्होंने इस वाक़े के बारे में जो बयान किया है वही मैं आपके सामने उसमें से जो अहम चीज़ें वो पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ये जो वाक़या है उनकी अपनी ज़बानी हमारे सामने इसकी तफसीलात आ जाएं। उन्होंने लिखा है उनके कराची में मौजूद मैरियट होटल की जान डिस्को में थी, जिसमें हर शाम नौजवान जो थे वो खींचे चले आते थे। मैरियट होटल के डिस्को में आसिफ अली जरदारी ने जो थी वो हुल्लड़बाजी की थी, और ये 1983 की शाम का एक वाक़या था। और इस शाम हाशवानी साहब ने ये लिखा है कि वो घर पर थे। रात को उन्हें अपने होटल के जीएम की जानिब से कॉल आई रात को 11:30 बजे, और जीएम जो थे होटल के उन्होंने हाशवानी साहब को फ़ोन के ऊपर बताया कि डिस्को में 2 अफराद और उनके जो आदमी थे उनमें झगड़ा हो गया जिससे अफरा तफरी होटल के अंदर पैदा हो गई है। जीएम ने उन्हें यह भी बताया हाशवानी साहब को कि होटल में फायरिंग हो रही थी और खौफो हरास के बायस खवातीन जो थी वो भाग रही थी, भगदड़ सी मच गई थी, अफरा तफरी फैल गई थी 2 अफराद के झगड़े के बायस। तो हाशवानी साहब ने आगे लिखा है इस वाक़े के बारे में कि मैं हैरान था कि जीएम जो है वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहा था कि क्या करना है, कि ये जो वाक़या पेश आ गया है, अफरा तफरी है, बदनज़मी है, ये जो सब कुछ हुआ है, इन हालात में जो है जीएम को पता होना चाहिए कि इन हालात में क्या करना चाहिए, लेकिन वो फ़ोन करके मुझसे पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो सदरुद्दीन साहब ने आगे लिखा है कि उन्होंने जीएम से कहा कि आपके पास बाउंसर्स हैं, गार्ड्स हैं, तो उनका दस्ता मौजूद है, अवेलेबल है आपके पास। तो इसके अलावा उनके पास जो कराटे में ब्लैक बेल्ट की सर्विस भी मौजूद थी। ये जो डिस्को के अंदर होटल के अंदर अगर बदनज़मी पैदा हो जाए, इस तरह के हालात पैदा हो जाए जिस तरीके से 1983 की इस शाम को पैदा हुए थे, तो ये इस तरह के हालात से निपटने के लिए उनके पास पूरी जो कुव्वत थी, जो फोर्स थी, जो अमला था वो सारा मौजूद था। हाशवानी साहब ने ये अपनी किताब में लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जीएम को हिदायत की थी कि हुल्लड़बाजी करने वालों को पकड़कर बाहर फेंक दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने होटल के जीएम को हिदायत की कि अगर जरूरत पड़े तो बदनज़मी पैदा करने वालों की पीठ पर किक्स मारी जाएं। ये उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने हाशवानी साहब ने लिखा है कि उन्होंने होटल के जीएम को ये हिदायत दी और उसके बाद वो सो गए। तो ये रात का वाकया था। 11:30 बजे उन्हें ये कॉल मिली थी जब वो अपने घर पर थे।
اور انہیں بتایا گیا کہ 2 افراد جو ہیں ہوٹل میں انہوں نے افراتفری پھیلا دی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، خواتین بھاگ رہی ہیں، بھگدڑ سی مچ گئی ہے، ہلڑ بازی ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے ہوٹل کے GM کو یہ ہدایات دی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے ان کی کتاب میں سے، اور اس کے بعد میں جو تھا وہ سو گیا۔ تو اگلی صبح وہ کہتے ہیں اگلی صبح انہیں سندھ کے معمولی وڈیرے حاکم علی زرداری کا فون آیا۔ یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب میں مائنر سندھی فیوڈل حاکم علی زرداری، اس ٹائم ان کا جو درجہ تھا، جو حیثیت تھی، صدر الدین ہاشوانی صاحب کے بقول وہ معمولی حیثیت تھی، یہ والی حیثیت نہیں تھی جو ابھی بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو ہے شادی کے بعد اور اس کے بعد اقتدار ملنے کے بعد اور بعد میں صدر بننے کے بعد اور اس ٹائم جو ہے جو اقتدار کے مزے ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ والی حیثیت ان کے بقول جو تھی حاکم علی زرداری صاحب جو والد تھے زرداری صاحب کے، ان کی نہیں تھی۔ انہوں نے ان کو جو ہے معمولی سندھی وڈیرا لکھا ہے، مائنر سندھی فیوڈل کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے اپنی بک میں۔ تو وہ کہتے ہیں اگلی صبح انہیں سندھ کے معمولی وڈیرے حاکم علی زرداری صاحب کا فون آیا۔ حاکم علی زرداری نے فون پر گرجتے ہوئے ہاشوانی سے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فون پر گرجتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ تو آگے انہوں نے لکھا کہ ان کے ہوٹل میں جو حاکم علی زرداری صاحب کی کال ہے اس کے بعد اس کی تفصیلات لکھنے کے بعد جو ہے ہاشوانی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے ہوٹل کی ڈسکو میں جو گزشتہ رات کو لڑے تھے 2 نوجوانوں کی لڑائی ان کے GM نے ان کو بتائی تھی، ان 2 نوجوانوں میں سے ایک جو نوجوان تھا وہ حاکم علی زرداری کا پلے بوائے بیٹا، یہ انہوں نے لکھا ہے پلے بوائے بیٹا آصف علی زرداری تھا۔ ایک نوجوان جو تھا وہ آصف علی زرداری تھا، حاکم علی زرداری کا بیٹا، جبکہ دوسرے نوجوان کا تعلق جو تھا وہ بلوچ قبیلے، زہری قبیلہ ہے بلوچوں کا، اس سے تھا، اور اس جو مشہور بلوچ قبیلہ زہری ہے اس کے وہ سربراہ تھے، یعنی کہ ایک زرداری صاحب تھے اور دوسرے جو تھے زہری قبیلے کے سربراہ جو تھے اس سے ان کا تعلق تھا۔ یہ دونوں جو تھے ان کی لڑائی ہوئی تھی گزشتہ رات۔ تو ہاشوانی صاحب نے آگے لکھا ہے کہ ہوٹل کے GM نے ان کی ہدایات کے مطابق یہ کیا تھا کہ زرداری اور دوسرا جو بلوچ نوجوان تھا اس کو ہوٹل سے باہر پھینک دیا تھا، اور اس عمل میں جو باؤنسر سے جو گارڈز تھے انہوں نے دونوں نوجوانوں کو مارا بھی تھا، یعنی کہ زرداری کو بھی مارا تھا اور دوسرا جو ان سے لڑنے والا تھا اور ان کے جو لوگ تھے ان دونوں کو مار پڑی تھی، زرداری صاحب کو بھی مار پڑی تھی، یہ دعویٰ کیا ہے صدر الدین ہاشوانی صاحب نے، اور جو دوسرا نوجوان تھا زہری جو قبیلے کا سردار تھا اس کو بھی مار پڑی تھی، اور ان دونوں نے جو تھا ہوٹل میں بد نظمی پیدا کی تھی، ہلڑ بازی کی تھی، جس کے بعد انہیں اگلی صبح حاکم علی زرداری کا گرجتی آواز میں فون آیا تھا، دھمکی آویز جو لہجے کے اندر انہیں کال آئی تھی حاکم علی زرداری صاحب کی۔ ہاشوانی صاحب نے آگے لکھا ہے اسی واقعے کے اوپر کہ زرداری کو ہوٹل سے باہر پھینکنے پر وہ اپنے ہوٹل کے GM اور ان کی ٹیم کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے فون پر حاکم علی زرداری سے کہا کہ اگر آپ کے بیٹے کا یہ کردار ہے تو پھر آپ اسے گھر پر کیوں نہیں رکھتے، کہ اگر آپ کا بیٹے کا یہ رویہ ہے، یہ کردار ہے تو آپ اسے گھر پر کیوں نہیں رکھتے، اسے اسلحے کے ساتھ مہذب معاشرے کو پریشان کرنے کے لیے ہوٹلوں میں مت بھیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہاشوانی صاحب کہ میں نے حاکم علی زرداری صاحب کے جو دھمکیاں میز کال تھی اس کے نتیجے میں ان کو یہ جواب دیا تھا۔ انہوں نے حاکم علی زرداری سے مزید کہا، انہوں نے یہ لکھا ہے ٹروتھ آلویز پریویلز کے اندر کہ اپنے ہوٹل میں ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، بلکہ میں تو سویپر سے بھی ہاتھ ملاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے کبھی بھی بدسلوکی نہیں کی۔ آپ اپنے بیٹا جو ہے ان کا اگر یہ کردار ہے کہ وہ مہذب لوگوں پہ اسلحہ لے کر آ جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو اس کو اگر یہ رویہ ہے تو اس کو گھر پہ رکھے۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے کبھی بھی بدسلوکی نہیں کی۔ وہ یہ انہوں نے لکھا ہے ہاشوانی صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے سے متعلق۔ تو انہوں نے آگے لکھا ہے اس واقعے کے اوپر کہ حاکم علی زرداری کی وہ فون کال تلخ انداز میں ختم ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے 4 برس بعد، یعنی کہ 1983 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے 4 برس بعد دنیا اور بالخصوص کراچی کے تمام مردوں میں سے بے نظیر بھٹو نے شادی کے لیے آصف علی زرداری کا انتخاب کر لیا، یعنی کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص کراچی میں انہیں شادی کے لیے جو فرد ملا وہ آصف علی زرداری تھا۔ یہ وہ اس لیے لکھ رہے ہیں جو انہوں نے پچھلا ان کا تجربہ لکھا ہے ہوٹل میں ہلڑ بازی کا، بد نظمی پیدا کرنے کا، اسلحے کے ساتھ آ کر لڑائی کرنے کا، مہذب جو لوگ تھے ہوٹل میں موجود ان کے لیے پریشانی کا سبب بننے کا، اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کی جو دھمکی آمیز تلخ فون کال تھی اس کے تجربے کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اسی نوجوان کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ بعد میں جو واقعات ہوئے، ہاشوانی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، بعد کے جو واقعات ہوئے جب زرداری صاحب
جو تھے شوہر تھے اس ٹائم کی سٹنگ جو وزیر اعظم صاحبہ تھی، جب انہیں 1988 میں اقتدار ملا، اس کے بعد 1993 میں ملا، تو اس دوران جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جو 1983 میں واقعہ ہوا تھا ان کے ہوٹل میں زرداری کو جو باہر پھینکوا دیا گیا تھا، اس کی جو تلخی تھی، وہ جو رنجش تھی، وہ زرداری صاحب نے کبھی بھی نہیں بھلائی۔ یہ انہوں نے آگے اپنی کتاب میں واقعات لکھے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہوئی تھی ان ادوار کے اندر، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وزیر اعظم تھی اور ان کے شوہر زرداری صاحب جو تھے وہ پیچھے سے بیٹھ کر تمام معاملات کو چلاتے تھے۔ انہوں نے ان تمام مشکلات کا جو ذکر ہے اپنی اس یادداشتوں پر مشتمل کتاب میں آگے جا کر ان کی تفصیل لکھی ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جب زرداری صاحب کو میریٹ ہوٹل کراچی جو تھا اس کی انتظامیہ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اس دوران بقول ہوٹل مالک صدر الدین ہاشوانی صاحب کے انہیں زرداری صاحب کو مار بھی پڑی تھی، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد اگلی صبح انہیں زرداری صاحب کے والد جو تھے حاکم علی زرداری صاحب، جو اس ٹائم بقول صدر الدین ہاشوانی صاحب کے سندھ کے ایک معمولی وڈیرے تھے، ان کی کال آئی تھی جو تلخی کے اوپر ختم ہوئی تھی، اور یہ جو تلخی تھی، یہ رنجش تھی، اس کے نتائج صدر الدین ہاشوانی صاحب کے بقول انہیں کئی برس تک بعد میں بھگتنا پڑے۔